السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری دفعہ ہم مرکب توصیفی پڑھ چکے تھے، جو کہ مرکب ناقص کی تیسری قسم تھی، مرکب جاری پہلی، مرکب اضافی دوسری، اور یہ مرکب توصیفی تیسری قسم تھی جو کہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مرکب توصیفی کا استثناء۔ مرکب توصیفی کا استثناء، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ استثناء کسے کہتے ہیں۔ استثناء کہتے ہیں، استثناء کوئی قاعدہ نہیں ہوتا باقاعدہ، لیکن یہ قاعدے سے ہٹ کے بات ہوتی ہے۔ استثناء اسے کہتے ہیں، یعنی یہ قاعدہ تو نہیں ہے لیکن اس طرح ہو جاتا ہے۔ مرکب توصیفی کے دو جز تھے، یہ مرکب توصیفی کے دو جز تھے۔ تو جو مرکب توصیفی کا استثناء ہے وہ ہے کہ اگر موصوف یعنی جس کی خوبی بیان کی جائے، جس کی صفت ہو، اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، غیر عاقل کی جمع مکسر، اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو جو اس کی صفت ہے، یعنی جو اس کی خوبی ہے، کس کی؟ موصوف کی جو صفت ہے وہ آتی ہے واحد اور مؤنث۔ اس سے پہلے ہم جو مرکب توصیفی میں قاعدہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تھا کہ جو مرکب توصیفی میں صفت جو ہوتی ہے وہ 10 اعتبارات سے موصوف کے تابع ہوتی ہے، لیکن اس میں ایسا، یہ جو استثناء ہے اس میں اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قاعدے سے ہٹ کے بات ہوگی۔ اس میں یہ ہے کہ اگر جو ہے موصوف وہ غیر عاقل کسے کہتے ہیں؟ غیر عاقل کہتے ہیں جو عاقل ہیں ان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور وہ عاقل کون کون سی ہیں؟ وہ 3 ہیں، انسان، جن اور فرشتے۔ انسان، جن اور فرشتے، یہ 3 مخلوقات جو ہیں یہ آتی ہیں عاقل میں، اور ان کے علاوہ جتنی بھی باقی مخلوقات ہیں تمام کی تمام وہ ساری آتی ہیں غیر عاقل میں، اور اس میں بے جان چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو انسان، جن اور فرشتے، ان تینوں مخلوقات کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں اور چیزیں ہیں وہ غیر عاقل کہلاتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ استثناء اس کا یہ ہے کہ اگر موصوف غیر عاقل ہو، یعنی ان 3 مخلوقات میں سے نہ ہو یا کوئی بے جان چیز ہو، تو جو اس کی صفت ہوگی، اور وہ شرط یہ ہے کہ جمع مکسر بھی ہو۔ جمع مکسر کون سی جمع تھی؟ جو بے قاعدہ جمع ہے، جیسے نبی ان سے انبیاء ان، شجر ان سے اشجار ان۔ ایک تھی جمع سالم اور دوسری ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر میں یہ قاعدہ لگے گا، قاعدہ نہیں، اس کو ہم استثناء کہیں گے۔ جمع مکسر میں، جمع مکسر اس کی شرط ہے استثناء کی کہ وہ جو موصوف ہے وہ غیر عاقل بھی ہو اور جمع مکسر بھی بنی ہو، یعنی بے قاعدہ جمع بنی ہو۔ پھر جو اس کی صفت ہوگی وہ آئے گی واحد اور مؤنث۔ وہ کیا آئے گی؟ واحد اور مؤنث۔ نہیں تو ہم نے مرکب توصیفی میں جو پڑھا تھا کہ صفت 10 اعتبارات سے موصوف کے تابع ہوتی ہے، چاہے اگر موصوف کی حالت فاعلی ہے تو صفت کی بھی وہی آئے گی، صفت نکرہ، موصوف نکرہ تو اس کی صفت بھی نکرہ۔ اسی طرح جنس اور عدد کے لحاظ سے بھی اس طرح ہی تھا، دونوں ایک دوسرے کے تابع تھے، لیکن اس میں تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ استثناء ہے۔ غیر عاقل کی جمع مکسر اگر موصوف ہوگا تو اس کی جو صفت ہوگی وہ آئے گی واحد مؤنث۔ مثال کے طور پہ نئی کلمے۔ اب یہ دیکھیں اردو کا مرکب توصیفی بنا ہوا ہے، یہ نئی اس کی صفت ہے جو کہ اردو میں پہلے آتی ہے، اور کلمے یہ قلم کی جمع کلمے، تو یہ موصوف ہے جو کہ بعد میں آیا۔ اب اس کی جب ہم عربی بنائیں گے تو یہ بنے گا اقلام جدیدۃ۔ اب یہ دیکھیں اقلام موصوف عربی میں پہلے آ گیا اور اس کی صفت جو ہے یہ عربی میں بعد میں چلی گئی۔ تو یہ تھا اس کی، یہ جمع بنی ہوئی ہے اقلام، اس کی جو واحد تھی وہ تھی قلم۔ اب جو کہ یہ اس کی جمع آ گئی، کون سی جمع؟ جمع مکسر، قلم سے اقلام جمع مکسر آ گئی، تو یہ غیر عاقل بھی ہے کیونکہ یہ قلم ہے اور ان تینوں میں سے نہیں ہے، اور یہ بے جان چیز بھی ہے، تو یہ قلم غیر عاقل ہے اور جمع مکسر بھی ہے جو کہ موصوف ہے۔ تو یہ موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر بنی ہوئی ہے، غیر عاقل اور جمع مکسر۔ تو جب یہ مرکب توصیفی میں اس کی صفت آئے گی، مرکب توصیفی یہ بن کے آئے گا، اس کی صفت جو آئے گی وہ واحد اور مؤنث آئے گی۔ تو یہ جو گولتا لگی ہوئی ہے یہ واحد کی ہے اور مؤنث کی ہے، مؤنث کی پہچان ہی گولتا ہے۔ تو اب یاد دیکھیں، اگر ہم اس کے جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا مرکب توصیفی میں اس کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تو بالکل غلط بن رہا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جنس کے اعتبار سے بھی دونوں ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کی صفت، اگر موصوف جو ہے یہ مذکر ہے تو اس کی صفت بھی کیا مذکر نہیں آنی چاہیے تھی۔
اور اگر یہ جمع ہے تو کیا اس کی صفت بھی جمع نہیں آنی چاہیے تھی؟ آنی چاہیے تھی، لیکن یہ استثناء ہے کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت جو ہوتی ہے وہ آتی ہے واحد اور مؤنث۔ یہاں پہ موصوف ہے اقلام، جو کہ غیر عاقل بھی ہے اور اس کی جمع مکسر بھی بنی ہوئی ہے، تو جو اس کی صفت آئی ہے نئی جدیدتن، یہ آئی ہے صفت واحد اور مؤنث، تو یہ اس کا استثناء ہے مرکب توصیفی کا کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ازواج مطہرۃ، ازواج مطہرۃ۔ اب یہ بھی مرکب توصیفی ہے اور یہ مرکب توصیفی کا استثناء بنا ہوا ہے۔ کیسے؟ ازواج یہ موصوف ہے اور یہ بھی غیر عاقل کی جمع مکسر بنی ہوئی ہے، جو اس کی واحد تھی وہ تھی زوجن، زوجن سے بنا ازواجن، تو یہ مرکب توصیفی میں اس کی جب صفت آئی تو وہ بھی پھر واحد مؤنث آ گئی بالکل اسی طرح۔ تو اس کا جو مطلب بن گیا وہ ہے پاکیزہ جوڑے۔ ازواج کا مطلب جوڑے، پاکیزہ جوڑے، پاکیزہ صفت مطہرۃ اور جوڑے موصوف ازواجن، تو یہ بھی مرکب توصیفی کا استثناء بنا ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آیا ایامم معدودہ، ایامم معدودتاً۔ اب یہ بھی مرکب توصیفی کا استثناء ہے۔ ایامن موصوف ہے اور یہ غیر عاقل کی جمع مکسر بنی ہوئی ہے، جو اس کی واحد تھی وہ تھی یومن، یا مفعولی حالت میں دیکھیں تو یومن، تو جب یہ جمع بنی وہ کون سی جمع بنی اس کی؟ جمع مکسر، یومن سے ایامن، مفعولی میں یومن سے ایامن، تو یہ غیر عاقل بھی ہے جمع مکسر بھی ہے، تو جو اس کی صفت آئی ہے وہ آئی ہے، صفت اس کی آئی ہے واحد مؤنث، واحد مؤنث اس کی صفت آئی ہے۔ واحد کیسے؟ کیونکہ آخر میں کوئی آواز نہیں آ رہی اس کے، یعنی اعراب الحروف نہیں آ رہا، تو یہ واحد ہے اور یہ گولتا ہے اس کی مؤنث کی نشانی ہے، تو یہ واحد مؤنث اس کی صفت ہے کس کی؟ موصوف کی، جو کہ غیر عاقل کی جمع مکسر تھی۔ تو یہ تھا مرکب توصیفی کا استثناء، اور جو اس کا مطلب بن رہا ہے وہ ہے گنتی کے دن، گنتی کے دن، یہ مرکب توصیفی کا استثناء جو کہ آج ہم نے پڑھا۔ تو اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم مرکب ناقص کی چوتھی قسم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔